بعد از حمد و ثنا ادارہ کے پرنسپل، مہمانان خصوصی اور تمام طلباء کو السلام علیکم۔ بعد از سلام، سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بھائی غلام مرزا صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور میں نے قبول بھی کی اور اللہ کی سعادت ہوئی کہ میں یہاں پہنچ بھی آیا۔ میری ایک ذاتی خواہش تھی کہ ہمارے ادارے میں جتنے مدارس ہیں، دینی طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی زیارت کی جائے اور ان مدارس میں درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک اساتذہ کرام، مدرسین، ان سے بھی محبت کی جائے۔ وقت کی قلت اور پردیس علاقے میں نہ رہنا، مسلسل مجھے 3 سال ہو گئے ہیں لاہور میں، اور ان 3 سالوں میں 7 بار گھر آیا، یعنی کبھی 3 مہینوں بعد، کبھی 4 مہینوں بعد، کبھی 2.5 مہینوں بعد۔ تو ٹائم اتنا نہیں رہتا کہ بندہ علاقے کی سرگرمیوں میں جا کے حصہ لے۔ الحمدللہ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، مجھے ناچیز کو اس اتنے بڑے سٹیج پہ اور اس حسن تقریری مقابلہ میں بطور جج چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی جج ہے، اور اس بڑے جج نے ہمیں پیدا ہی کیا اور اسی نے ججمنٹ دی ہے۔ ہم نے اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور اللہ کے حضور اللہ کو حاضر ناظر کر کے اور اپنی اس 5 فٹ کی لاش کو اللہ کے سامنے پیش کر کے جو نتیجہ تیار کیا ہے، کل بروز قیامت اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ طلبہ بھی معاف فرمانا، ان کے والدین بھی اور ان کے اساتذہ بھی۔ آپ سب بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، 13 بچے تھے اور ہر ایک کی پیک، الفاظ، مواد، تلفظ ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے، کسی نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ ہاں چند ایک ایسے مدارج ہیں یا جس کو ہم پروننسیشن یا تلفظ کہہ لیں، ان میں تھوڑا نکھار انشاءاللہ مزید آئے گا، لیکن ان سے ہم جو توقع کر رہے تھے اس توقع سے 101% اچھا رہا۔ عمریں آپ کی اس سے بڑھ کے کہ ہمارا جو علاقہ ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور اس چیز کو میں ضرور داد دوں گا کہ چشتی صاحب نے فرسٹ ٹائم اس علاقہ میں یہ سسٹم متعارف کرایا، اور درس نظامی پھر ساتھ ہی ٹبے اور ریت کے ٹیلے ہیں۔ یہ کوئی ماڈرن علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی لاہور کا حصہ نہیں ہے، گجرانوالا نہیں ہے، یا میں کہہ رہا ہوں کوئی سعودی عربیہ کا خطہ نہیں ہے، یہ خطہ سلی ہے، اور وہ سلی کا خطہ جہاں پہ جس کی روایات بہت منفی تاثرات دیتی ہیں۔ اور اس علاقے میں الحمدللہ یہ تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوا، تدریس کے ساتھ درس نظامی، اور ایک چیز کا میں ساتھ اضافہ کروں گا، ساتھ سکول ایجوکیشن سکول سسٹم لانا ضروری ہوگا، کیونکہ ہمارے جو بچے مدارس میں آ جاتے ہیں وہ سکول کی تعلیم سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آنے والا جو دور ہے ہم نے ان علماء کو اپنی یونیورسٹیوں میں بھی دیکھنا ہے، اپنے کالجز میں بھی دیکھنا ہے، اپنے اسکولوں میں بھی دیکھنا ہے۔ ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا تھا کہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں قرآن مجید بمائے تفسیر یعنی ترجمہ کے پڑھایا جائے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ ان کو علماء تو ملتے تھے، یہ بھرتی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے۔ انہوں نے کنٹریکٹ کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں تعینات کیے۔ الحمدللہ اس میں تقریباً کوئی قرآن مجید کا 70% حصہ یونیورسٹی جا کے اسٹوڈنٹ سمجھ جاتا ہے۔ 70% قرآن مجید، 30% وہ ہے جس سے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100% ہمیں قرآن مجید کی تفسیر، تشریح کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا کیا ہے، اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عربی کے رٹے رٹائے الفاظ تو سمجھ لیے، یہ بات سمجھ تب آئے گی جب درس نظامی والے یہ طلباء کل کی یونیورسٹیوں میں کھڑے ہوں گے۔ ہماری یونیورسٹیوں کی ترجیحات یہ ہیں کہ یہ طلباء ساتھ سکول کی بھی ڈگریاں لیے پھرتے ہوں۔ ہر ملک کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف پریفر کر دیں کہ یہ بچے درس نظامی، ایم اے اسلامیات یا ایم اے عربک کی ڈگری لے کے اس کے ساتھ یہ فنی تعلیم سکلز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں یہ سونے پہ سہاگا سے بھی بہتر والا کام ہوگا۔ اور میں توقعات کرتا ہوں
کہ یہاں پہ انشاءاللہ اسکول سسٹم بھی لایا جائے گا۔ ہمارا تمام تعاون کوششیں ان کے ساتھ رہیں گی۔ بھائی مرزا چشتی صاحب اور اس ادارے کے جتنے مدرسین ہیں مبارکباد کے لائق ہیں۔ میں باقی مدرسین سے میرا تعارف نہیں ہے، باقی طلبہ ان کے والدین بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اور ایک چیز کا اضافہ کروں گا، اگر ان بچوں کا اس طرح کا کمپٹیشن ہے تقریری تو ان کے والدین کو بلایا جانا چاہیے۔ اگر ایک دو کے بیٹھے ہوں گے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ ابو بیٹھا ہے، اور ساروں کے بیٹھے ہوں گے تو سارے ہی ڈرے ہوئے ہوں گے، یا ساروں کا کانفیڈنس جو ہے وہ گروم ہوگا۔ ٹھیک، یہ چیز ضروری ہے کہ ان کے والدین کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ آ کے اس مقدس سٹیج پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر رہا ہے اتنے مجمع کے اندر۔ یہ کانفیڈنس آپ کو ایوان اعلیٰ ایوان بالا تک لے کے جاتا ہے۔ آپ اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں، آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے لیے آپ کے اندر خود اعتمادی، کانفیڈنس جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، وہ خود اعتمادی کب آتی ہے؟ جب ہم لوگوں کو فیس کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرنا جانتے ہیں، اور وہ بات تب آتی ہے جب ہمیں کوئی سکھانے والا ملے۔ ہم دائی تو تب ہی بنیں گے نا جب ہمیں کوئی ٹریک ملے گا، کوئی راستہ ملے گا۔ الحمدللہ تھل کے ان جزیروں میں اگر یہ چیز آج 2024 میں سال کے پہلے دن اس پروقار محفل میں مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں انشاءاللہ یہاں شہر بستے ہوں گے، اور ان شہر کی آبادیوں میں ہم ماڈرن تسلیم ہوں گے، وہ ماڈرن جو 1400 سال پہلے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنا کے دی تھی، جس ریاست مدینہ میں شہریوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے، والدین ETC معاشرتی تمام مسائل انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ صحابہ کرام کی اس جماعت کو سکھائے، اور وہ چپے چپے میں پھیل گئے۔ ان کے پھیلنے کے بعد الحمدللہ آج 1400 سال بعد نہ ہم نے نبی مکرم کو دیکھا، نہ صحابہ کرام کو دیکھا، آج ہم اسی راستے کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور وہ دور لوٹ کے آنے والا ہے جب یہ محنت جاری رہے گی۔ میں تمام معززین کو، مہمانوں کو اور بھائی مرتضیٰ چشتی صاحب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت بھی چاہتا ہوں۔